أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، ہمیں امید ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے فضل و کرم، شکر اور خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کو ایسی 3 حالتیں بتائیں گے کہ جن سے روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دیکھیں، رمضان المبارک میں اکثر لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ کیا کن صورتوں میں روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ لیکن روزہ توڑنے کا جائز ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ آپ وہ روزہ قضا نہ کریں، اس روزے کی قضا آپ پر لازم ہوگی، وہ روزہ آپ نے دوبارہ بعد میں رکھنا ضرور ہے۔ 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، وہ عورت جس کے ہاں بچہ یا بچی پیدا ہونے والی ہے، ڈیلیوری کا مسئلہ ہے۔ اب ڈاکٹر حضرات جو ہیں ان کو خون کے متعلق مسئلہ پیش آ رہا ہے یا کہ دیگر بیماری اس نوعیت تک پہنچ گئی ہے، اس عورت کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے، بگڑ گئی ہے کہ اگر وہ میڈیسن استعمال نہیں کرے گی تو اس کو جان جانے کا خطرہ ہے۔ تو اس وقت ڈاکٹروں کی ہدایت پر وہ عورت جو ہے وہ روزہ توڑ سکتی ہے۔ نمبر 2، ایسی عورت جو گھر کا کام کاج کر کر کے تھک چکی ہو اور پیاس اور بھوک کی شدت کا غلبہ اتنا ہو کہ اب اس کا زندہ بچنا جو ہے وہ مشکل ہے، ایسی نوعیت بن جائے، ایسا واقعات بن جائیں، جان بوجھ کر نہ ہو، یہ یاد رکھیں، جان بوجھ کے نہ ہو، قصدن نہ ہو بلکہ حقیقتاً ہو، تو اس وقت اس کا کھانا پینا جائز ہے۔ نمبر 3، کوئی ایسا مریض ہو جس کی طبیعت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو چکا ہے، یا یوں سمجھے کہ اب وہ اگر روزہ نہیں توڑتا، فاست نہیں کرتا تو اس کا زندہ بچنا مشکل ہی کیا ناممکن ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ اگر نہیں توڑے گا یعنی کہ ہر حد تک کوشش کرے کہ روزے کو فاسد تو نہ کیا جائے، روزہ نہ توڑا جائے، لیکن پھر بھی اگر جان جانے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں روزہ توڑ سکتے ہیں۔ میں امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔